بے وفائی کی ہے کبھی نے میرے ساتھ، وہی ہنسی کبھی تمہیں یاد ہے؟ اسلام آباد پہنچے تھے، آرٹسٹ انڈورمنٹ ویلفیئر فنڈ کے آپ بھی ممبر تھے، میں بھی تھا، اور ممنون حسین صاحب اس کے چیئرمین تھے جو صدر مملکت تھے۔ ایوان صدر میں میٹنگ ہوتی تھی، اور یہ پروٹوکول کیونکہ ہم صدر مملکت کے مہمان ہوتے تھے تو پیسہ بڑا حکومتوں کا ضائع کرتے تھے یہ لوگ، کہ ہر آرٹسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈرائیور اور گاڑی، اور ہوٹل میں ہالیڈے ہوٹل میں جو بڑا 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہر آرٹسٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرہ۔ ہم ساتھ ہی جاتے تھے، میں اور کبھی، تو ہم کہتے تھے یار ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں جائیں گے، تو ڈرائیورز کہتے تھے کہ آپ کے لیے یہ گاڑی ہے، ان کے لیے یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہم جب ہوٹل پہنچے تو اسی طرح کمرہ بھی علیحدہ علیحدہ، لیکن کبھی نے کہا کہ نہیں، مصطفیٰ اور میں ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہیں گے، اور ایک ہی کمرے میں ہم رہے بس ضد ہو کر۔ کبھی تمہیں یاد ہے باتیں کر رہے تھے ہم، تو نے کہا پہلے میں جاؤں گا، میں کہہ رہا تھا پہلے میں جاؤں گا، اور تو مانتا نہیں تھا۔ میں تو اس لیے مخاطب ہوں کبھی کو کہ ہمارا بے تکلفی کا تعلق تھا، اور تو تڑاک ہیبے سے ہم بات کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی تو تڑاک ہیبے سے کرتے تھے۔ کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا، میں کہتا تھا نہیں پہلے میں جاؤں گا، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ پہلے روبینہ چلی گئی میری بیوی، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ پہلے کبھی چلا گیا، میں رہ گیا ادھر، ناہید رہ گئی کبھی کی بیوی۔ یہ اللہ کے بھید ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ واقعی احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ کبھی کے ساتھ میرا تعلق ظاہر ہے ڈرامے میں تو شاید میں نے کوئی کہیں نہیں کیا، البتہ فلموں میں بہت کیا، کئی فلمیں ہم نے ساتھ کی۔ ان میں ایک فلم کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ تھی کبھی نے جتنی فلموں میں ایکٹنگ کا کام کیا تھا وہ 200-250 فلمیں تھیں، لیکن فلمیں انہوں نے بنائی بھی تھی، پروڈیوس کی تھی۔ ایور نیو اسٹوڈیو میں ان کا باقاعدہ کمرہ ہوتا تھا جہاں ہم بیٹھتے تھے، تو لیکن کوئی فلم ان کی کامیاب نہیں ہوئی، جس سے وہ بہت ہی مایوس بھی ہو جاتے تھے۔ اچھا، کامیاب کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہمارے ملک کی نظام کی وجہ سے، غلط نظام کی وجہ سے، جس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، جہاں سے کبھی کا دل ٹوٹ گیا تھا فلم بنانے کے لیے۔ وہ تھا ایک فلم انہوں نے بنائی تھی، اس کا نام تھا دھمکی۔ ماشاء اللہ کا دور تھا، ضیاء الحق کی حکومت تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ظالمانہ دور تھا۔ فنکاروں کو، صحافیوں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو کوڑے لگائے جاتے تھے، زبان بندی بھی تھی، سچ بولنے کی آزادی نہیں تھی۔ لیکن کبھی نے وہ فلم اس دور میں پاکستان کی یکجہتی کے موضوع پر بنائی تھی۔ 4 صوبے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، اور تب وہ فرنٹیئر تھا، آج کے بھی کے ہے۔ اس میں 4 مین کیریکٹرز تھے سمبولک کے طور پر۔ جو پنجاب کو ریپریزنٹ کرتا تھا سلطان راہی، سندھ کو میں، اور فرنٹیئر کو آصف خان، اور بلوچستان کو غلام محی الدین۔ حالانکہ غلام محی الدین بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کا انداز اور وہ ڈائلاگس بھی انہوں نے جو لہجہ بنایا تھا وہ لیاری والے جیسے بولتے ہیں،
ان جیسا بنایا تھا، بڑا اچھا وہ لہجہ بناتا تھا. بڑی اچھی فلم، بڑی بامقصد فلم، یکجہتی کی بڑی ضرورت بھی تھی اور آج بھی ہے. لیکن وہ فلم جب سینسر بورڈ میں گئی تو سینسر بورڈ والوں نے اس کو فل بورڈ کر دیا. جب فل بورڈ میں گئی تو فل بورڈ والوں نے بین کر دی. کبھی نے بڑا پیسہ لگایا تھا اس میں، جو کچھ اس کے پاس تھا ساری پونجی لگا دی تھی، بڑی بڑی فلم تھی. جب بین کر دی تو قانون یہ تھا، مجھے نہیں معلوم آج قانون ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ایپلیٹ بورڈ میں فلم جاتی تھی اسلام آباد میں. ایپلیٹ بورڈ میں فلم کا نام چینج کر کے اپلائی کیا جاتا تھا. تو پھر ایپلیٹ بورڈ میں گئی، دھمکی کا نام چینج کر کے پاسباں رکھا گیا. ایپلیٹ بورڈ نے اس کو پاس تو کر لیا، لیکن اتنا کاٹا کہ اس کی جو کہانی کی جو روح تھی وہ ساری مسخ کر دی. فلم فلاپ ہو گئی اور کبھی کا دل تب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ دکھی ہوا تھا. کچھ آرٹسٹوں کے پیسے رہتے تھے بیلنس، اس میں میرے بھی رہتے تھے. آرٹسٹوں نے کچھ مطالبے کیے پیسے کے لیے، لیکن کبھی نے ادھر ادھر سے کر کے وہ سارے پیسے ان کے ادا کیے. میں نے نہ مطالبہ کیا نہ میں نے لینے تھے. میں نے دیکھا میرا ساتھی کلیگ تو تھے ہی، لیکن ہم دوست بھی تھے. 6-7 سال گزر گئے، تقریباً 6-7 سال ہم اسی طرح ملتے بھی رہے. دعوتیں اس کے پاس، میرے گھر پہ میری کوئی دعوت لاہور میں گھر میں ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں قوی اور قوی کی فیملی نہیں ہوتی تھی. ہم ملتے رہے، ہنستے رہے، فلموں میں کام بھی کرتے رہے. زنجیر فلم میں بھی ہم نے کام کیا تھا، سلیمان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو 6-7 سال گزر گئے. اس کے بعد ایک دن کبھی میرے گھر پر آتا رہتا تھا معمول کے مطابق. تو جیب میں سے ایک بڑا لفافہ نکالا اور مجھے دینے لگا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ پیسے ہیں. تو میں سمجھا کوئی نئی فلم بنا رہا ہے، اس کا ایڈوانس دے رہا ہے. تو میں نے کہا پھر کوئی فلم بنا رہا ہے؟ کہتا نہیں، میں مقروض ہوں تیرا. کہاں سے کیسے مقروض ہے؟ مجھے قطعی بخدا اللہ اور رسول کو سامنے جان کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ذہن سے نکال دیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں تھا. کہتا میں تیرا مقروض ہوں. 6-7 سال گزر گئے تو وہ میں قرض اتار. اب میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ آیا ہے، وہ ڈراموں میں اس کو کام ملا تھا، تو اب میں افورڈ کر سکتا ہوں. تو میں اپنا قرض اتارنا چاہ رہا ہوں. یہ 40,000 روپے سے. ارے میں نے کہا کبھی کیا بات کرتا ہے یار، مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے یاد بھی نہیں ہے میرے پیسے تیری طرف بیلنس. بڑی عزت، لیکن وہ لفافہ ٹیبل پہ چھوڑ کے ٹوٹ چلا گیا. یہ تھا قوی کی زندگی کا اصول اور اسلوب. جبکہ آج کئی ایسے فلم میکرز ہیں، فلم انڈسٹری کی بات کروں گا، کچھ ڈراموں میں بھی جو چینلز پہ ہوتے ہیں کہ پیسہ ہونے کے باوجود بیلنس پیمنٹ کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے. لیکن قوی نے اپنا قرضہ یوں اتارا. اور میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قوی کے ان اسلوب اور اصولوں پر آج کے فلم میکرز کو فالو کرنا چاہیے. آج کے فلم میکرز کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. قوی کے ساتھ بہت بڑا فنکار تو تھا ہی. اس سے پہلے
ہمارے کتنے دوست چلے گئے، سب نام بھی لیے گئے یہاں. حال ہی میں سیام الدین صاحب، اسماعیل تارا، ماجد جہانگیر، کیا نام لوں، بہت نام ہیں جو چلے گئے. لیکن جو شاکنگ نیوز تھی میرے لیے، یعنی میرے لیے ہی نہیں، کبھی کی جو یہ خبر تھی وہ شاکنگ نیوز نہ صرف میرے لیے تھی بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے تھی، اور نہ صرف پاکستانی قوم کے لیے تھی بلکہ سب کانٹیننٹ کے لیے تھی یہ شاکنگ نیوز. کبھی ہم سے علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا، لیکن اس کے کارنامے، اس کے کام آخری زندگی کے میرا خیال ہے 2-2.5 سال اس نے بہت زیادہ کام کیا، اور کراچی ہی میں کیا. کراچی میں کافی ڈرامے مختلف پروڈکشن ہاؤسز کے اس نے کیے، ٹی وی کے بھی کیے، زیادہ ہم ٹی وی والوں کے زیادہ ڈرامے کیے خوی نے، اور بلا شبہ ہر کیریکٹر کیا، اولڈ بھی کیا، نگیٹو بھی کیا. بلکہ ایک میں اس پہ ویڈیو پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ایک سیریل تھا کہ یا ٹیلی فلم تھی غلام کے نام سے، کیا پرفارمنس کی ہے اس نے. ایک جب مرزا غالب کا رول کیا تھا، ادھر نصیر الدین شاہ نے بھی کیا تھا، لیکن قوی کا رول زیادہ مضبوط تھا. بلا شبہ نصیر الدین شاہ بھی بڑا فنکار ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن قوی نے زبردست کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اسٹیج پر سبحانی با یونس نے غالب کا رول کیا تھا. ہم جب وہ میٹنگ میں بیٹھتے تھے ایوان صدر میں، ہمارے سامنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے تھے، سیکریٹری فنانس، سیکریٹری کامرس، سیکریٹری انفارمیشن، چیئرمین سینسر بورڈ، سارے. ممنون صاحب صدر مملکت کی زیر صدارت وہ میٹنگ ہوتی تھی. آرٹسٹ تھا یا میں کبھی کو فون کرتا تھا، تو اب کے کوئی 3 مہینے ہو گئے، 3.5 مہینے ہو گئے، کبھی سے بات نہیں ہوئی. یقین کریں یہ کوئی انٹیوشن ہوا کیا ہوا کہ کبھی کی خبر جس دن آئی تھی، میرے خیال میں اتوار کو انتقال ہوا تھا یا ہفتے کو، اس سے 1 دن پہلے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا کہ یار اتنے مہینے ہو گئے کبھی سے بات نہیں ہوئی ہے. تو میں فون کرتا رہا، لیکن آگے سے فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی یہاں ہے یا کینیڈا میں ہے. وہ بے وفا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی چپکے سے چلا گیا، اور اب ہنس رہا ہے، وہاں بھی ہنس رہا ہے، شرارتی ہنسی جو کہ ہمیں بہت پیاری لگتی تھی اور اب بھی پیاری لگ رہی ہے.